ہمیں سمجھ میں آئے نہ آئے، اس میں انسانی زندگی کے لیے، چاہے وہ دنیا ہے، چاہے وہ اخروی ہے، چاہے وہ روحانی ہے، چاہے وہ جسمانی ہے، اتنی حکمتیں مصلحتیں چھپی ہوتی ہیں جو انگنت ہیں، بے شمار ہیں، کہ بسم اللہ کے پڑھنے سے روایت میں آتا ہے کہ جب اللہ کا نام لیا جاتا ہے تو اس میں برکت آ جاتی ہے۔ اب یہ برکت کیا چیز ہے؟ کیا 2 روٹیاں بڑھ جاتی ہے، سالن بڑھ جاتا ہے، بریانی بڑھ جاتی ہے؟ برکت ہو جاتی ہے کہ اس کی کھایا ہوا یہ لقمہ اس کے لیے نفع بخش بن جاتا ہے، اس کا خون بنتا ہے، توانائی بنتی ہے، قوت آتی ہے۔ اور ایک یہ کہ کھا لیا، سب پیٹ بھر لیا، ہاں، اور اندر بوجھ بن گیا، اندر بوجھ بن گیا، اندر تکلیف کا باعث بن گیا، اندر بیماری کا باعث بن گیا، اور کسی مصیبت کا باعث بن گیا۔ اور ایک یہ ہے کہ چونکہ اس نے سنت کے مطابق کھایا ہے اور اللہ کا حکم پورا کیا ہے، نبی کی سنت پوری کی ہے، اب اس میں برکت ہے، اس میں خیر ہے، اس میں اس کے لیے جیسے کہیں کہ دنیا آخرت کا نفع ہے، اور یقیناً ہے۔ آج دنیا بس اوقات بعض سنتوں کے بارے میں ریسرچ کرتی ہے کہ یوں سو جانے سے یہ نفع ملتا ہے اور یوں اٹھ جانے سے یوں نفع ملتا ہے۔ یعنی اللہ کے نبی نے صدیوں سال پہلے ایک بات فرمائی کہ جب مسلمان سویرے سویرے اٹھتا ہے تو اس میں اس کے لیے برکت ہوتی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے، اللہم بارک لامتیہا فی بکورہا، اے اللہ میری امت کی صبح میں برکت دے۔ اور آج اگر ریسرچ دیکھی جائے، دنیا والوں کی تحقیق دیکھی جائے، جو ہم سمجھتے ہیں اب بھی ناقص ہے، جو ہم سمجھتے ہیں اب بھی نامکمل ہے، لیکن وہ کہتے ہیں صبح اٹھنے کے انسانی جسم پہ غیر معمولی مثبت اثرات پڑتے ہیں، اور وہ اس ماننے کے لیے تیار ہیں کہ دیر سے اٹھنے والوں کی طبیعت پر، جسم پر، صحت پر کس قدر منفی اثرات پڑتے ہیں۔ میں عرض کروں کہ ان کی یہ تحقیق اب بھی ناقص ہے، لیکن جو اللہ کے نبی نے بتائی ہیں اس کی جو فوائد ہیں وہ اس سے بہت آگے کی چیزیں ہیں۔ یعنی آج بھی وہ اپنی تحقیق پر جو انہوں نے کی ہے وہ بتاتے ہیں کہ صبح سونے سے، صبح دیر سے اٹھنے سے، صبح تاخیر سے اٹھنے سے انسانی دماغ پر، انسانی صحت پر، انسانی جسم پر، انسانی اعصاب پر، انسانی زندگی پر کس قدر منفی اثرات پڑتے ہیں آج کی دنیا بتا رہی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صدیوں سال پہلے بتایا کہ سویرے اٹھنے سے اس کی زندگی میں کتنی خیر و برکتیں آتی ہیں، جسم کے لحاظ سے، دماغ کے لحاظ سے، صحت کے لحاظ سے، اعصاب کے لحاظ سے، اور پھر روحانیت کے لحاظ سے۔ تو ہمارا تو ایمان ہونا چاہیے اور پختہ یقین ہونا چاہیے کہ نبی کی ہر سنت میں، نبی کے ہر عمل میں، نبی کے ہر حکم میں انسانی اس زندگی کے لیے انگت حکمتیں اور مصلحتیں موجود ہیں، اور بے شمار انسانی زندگی کے فوائد اس کے اندر اللہ نے رکھے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے، عائشہ فرماتی ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا جب کوئی تم میں سے کھانا کھانے لگے بسم اللہ پڑھیے۔ اللہ کے نبی اپنے بچوں کو یہ سکھایا کرتے تھے۔ عمر ابن ابی سلمہ، یہ حضرت ام سلمہ کے ساتھ جب نکاح ہوا ام سلمہ کے، یہ بچہ بھی ساتھ آیا، بیوہ تھی، یہ بچہ بھی ساتھ آیا۔ تو ایک دن یہ بچہ آپ کے ساتھ دسترخوان میں بیٹھے ہوئے تھے، اور یہ جب بچے ہوتے ہیں اللہ کے نبی کی تعلیم تربیت، جلدی سے دسترخوان پہ ہاتھ بڑھایا، شروع ہو گئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سم اللہ، بیٹے بسم اللہ، اور پھر فرمایا کل بھی یقین، بیٹے دائیں ہاتھ سے کھاؤ۔ پھر فرمایا وکل مما یقین، بیٹے اپنے سامنے سے کھاؤ۔ سبحان اللہ۔ اور اتنے بڑے آدمی، امام الانبیاء، سید الرسل، اللہ کے بعد کوئی ہستی ہے، لیکن دیکھیں تعلیم کیا دے رہے ہیں بچوں کو، اور امت کو یہ سبق دکھائی تم نے یہ چیزیں اپنے بچپن میں یہ سکھانی ہے
تصور نہ ہو مسلمان بچہ کھانا کھائے بسم اللہ نہ پڑھے. یہی تو پہچان ہے مسلمان اور کافر کے بچے میں. مسلمان اللہ کا نام لے کے کھاتا ہے، کافر جانوروں کی طرح کھاتا ہے. وہ چلتے پھرتے کھاتا ہے، مسلمان نبی کی سنت کے مطابق بیٹھ کے کھاتا ہے. وہ بائیں ہاتھ سے کافر کھاتا ہے شیطان کی طرح، مسلمانوں کے بچے دائیں ہاتھ سے کھاتے ہیں. یہی تو فرق ہے مسلمان اور کافر کی زندگی میں، کہ اس کی زندگی میں نبی کے طور طریقے ہیں، وہ نبی کی زندگی سے معروم اور خالی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے بڑے سم اللہ، بسم اللہ پڑھو، اللہ کا نام لو، وکل بیمین، دائیں ہاتھ سے کھاؤ، دائیں ہاتھ سے. اب تو فیشن ہوتا نا کہ کانٹا دائیں ہاتھ سے پکڑتے ہیں، کھاتے بائیں ہاتھ سے، کھاتے بائیں ہاتھ سے. حالانکہ وہی کانٹا بائیں ہاتھ میں پکڑ سکتے ہیں، دائیں ہاتھ سے بھی کھا سکتے ہیں. تو سیدھے ہاتھ سے کھانا یہ مسلمانوں کا شعار ہے. یہ بسم اللہ کہہ کے پڑھنا یہ مسلمانوں کا طرز عمل ہے. مسلمان کافر کی زندگی سے ہر لحاظ سے مختلف ہے. کوئی چیز اس کی کافر کے ساتھ نہیں میل کھاتی. اور اللہ کے نبی کو غیرت آتی ہے کوئی کام ایسا کرے جو کافروں کی طرح ہے. جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ تشریف لائے تو آپ کو پتہ چلا کہ 10 محرم کو یہودی روزہ رکھتے ہیں. اور یہودی روزہ رکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس دن موسیٰ علیہ السلام کو فرعونیوں سے نجات ملی، تو ہم اس خوشی میں اور حضرت موسیٰ سے محبت کے اظہار میں روزہ رکھتے ہیں. آپ علیہ السلام نے فرمایا اچھا یہودی مدینہ والے 10 کو روزہ رکھتے ہیں، تو مسلمانوں سے کہا اگر میں آئندہ سال رہا تو ہم 10 کو صرف نہیں رکھیں گے، ہم 9 کو بھی رکھیں گے، 10 کو بھی رکھیں گے. اور کوئی اگر 10 کو 9 کو نہ رکھ سکے تو 11 کو رکھ لے. عبادت ہے روزہ ہے. لیکن آپ کی غیرت اس کو گوارا نہیں کرتی کہ مسلمان قوم کا کوئی عمل غیروں کے ساتھ میل کھائے. فرمایا ہمارا عمل ان سے ممتاز ہونا چاہیے، مختلف اور جدا ہونا چاہیے ان کے طرز عمل سے. آپ علیہ السلام نے فرمایا ہم 9 کو بھی رکھیں گے، 10 کو بھی رکھیں گے، اس لیے کہ ہم الگ قوم ہے. جب کسی قوم کی تہذیب مٹ جائے نا اور کسی قوم کی یہ ظاہری زندگی ختم ہو جائے تو اس قوم کا وجود بھی ختم ہو جاتا ہے. اس قوم کا وجود بھی ختم ہو جاتا ہے. آج کفرستان میں جو مسلمان اس ظاہری زندگی کو بچا کے بیٹھے ہیں ان کی اولادیں آج مسلمان ہیں. اور جن مسلمانوں نے اپنا یہ ظاہری زندگی اسلام کی چھوڑ دی ہے آج ان کی اولادیں غیر مسلم ہو گئی. جب کوئی قوم اپنا ظاہری اسلام چھوڑ بیٹھتی ہے، یہ لوگ کہتے ہیں کہ بس دل میں اسلام کافی ہے. جن لوگوں نے اپنا یہ ظاہری طور طریقے اسلام کے چھوڑ دیے ان کے اولادیں آج کفرستان میں کافر ہو گئی ہیں. اور جو مسلمان چاہے وہ انگلینڈ میں ہے، آسٹریلیا میں ہے، افریقہ میں ہے، دنیا کے کسی خطے میں ہے، اپنا ظاہری تشخص باقی رکھا ہوا ہے، الحمدللہ ان کے اولادیں آج بھی محفوظ ہیں، آج بھی اس کفرستان کے اندر بھی محفوظ ہیں. اس لیے کہ یہ ظاہری طور طریقے اندر کی حفاظت کا ذریعہ ہے. دکان کا شٹر اور دکان کا تالا اور دکان کی باہر کی حفاظت اندر کے سونے کی حفاظت کرتا ہے، اندر کے سونے کی حفاظت کرتا ہے. اسی طرح یہ ظاہری طور طریقے مسلمانوں کے اندر کی ایمان کی حفاظت کرتے ہیں. اگر پرندے کے پر کاٹ دیے جائیں، پرندے کے پر کاٹ دیے جائیں تو اس کا وجود خطرے میں آ جائے گا. کوئی کتا، کوئی بلی، کوئی گاڑی، کوئی موٹر سائیکل اسے کچل دے گی، کھا جائے گی، اس کی زندگی خطرے میں ہے. لیکن اگر اس کا ظاہر محفوظ ہے، کوئی خطرے کی چیز آئے گی وہ فضا میں اڑ جائے گا، وہ پرندہ فضا میں اڑ جائے گا. اسی طرح مسلمان ہے، جب اس کا ظاہر بھی اسلام میں ڈھلا ہوتا ہے، کوئی چوہا، کوئی بلی آئے گی یہ اڑ جائے گا اور اس کی پرواز بلند رہے گی، اس کی پرواز بلند رہ جائے گی. لیکن اگر اس کا یہ ظاہری تشخص ختم کر دیا جائے تو اس کا وجود بھی خطرے میں آ جائے گا، اس کا وجود بھی خطرے میں ہو جائے گا.
اس لیے پیغمبر علیہ السلام جو ہمیں زندگی دے کر گئے اس کا تعلق ہمارے اندر سے بھی ہے، روح سے بھی ہے، ایمان سے بھی ہے، اور اس کا تعلق اس ظاہر سے بھی ہے کہ مسلمان اپنے لباس میں، اپنے پوشاک میں، اپنے کھانے میں، اپنے پینے میں، اپنے رہن میں، اپنے صحن میں، اپنے اٹھنے بیٹھنے میں، اپنے خوشی غمیوں میں یہ کافروں سے مختلف رہے، الگ رہے، یہ اپنی زندگی اختیار کرے تاکہ ہمیشہ اس کی پہچان اور اس کا تشخص باقی رہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کھانے کے وقت مسلمان بسم اللہ پڑھتا ہے، اور اگر بھول جائے، اگر کھانے کے ابتدا میں بھول جائے تو آپ نے فرمایا یوں پڑھ لیا کرے بسم اللہ اولہ و آخرہ، بسم اللہ اولہ و آخرہ، تاکہ اس کھانے کی برکت اسے نصیب ہو جائے۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، نستغفر الله ونتوب إليه، نستغفر الله ونتوب إليه، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين